شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ اگر یہ بیان آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین۔ تو بیان ملاحظہ فرمائیں، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، شکریہ۔ اعلیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اطاعت و فرما برداری، غلامی اور غلامی کا نتیجہ، جن حضرات نے غلامی کی ان کو اللہ پاک نے دنیا ہی میں کتنا اونچا کیا۔ جنہوں نے سرکشی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سامنے بغاوت کی، دنیا میں بھی عزت کی موت نہ مر سکے، آخرت میں خدا جانے کیا بنی ہوگی۔ اتنا اولو العزم پیغمبر، اتنی بڑی شان، جس کی نبوت کے ڈنکے عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے بجاتے ہو، کیا کہنا سرکار کی دو عظمت کا۔ اور ایک ہم ہیں، کسی نے نام لیا تو انگوٹھے چوم لیے، حق ادا ہو گیا، محبت بھی ہو گئی، غلامی بھی ہو گئی، اطاعت بھی ہو گئی، فرما برداری بھی ہو گئی۔ اور اگر کبھی زیادہ ہی محبت نے جذبہ مارا تو قوالی شریف سن لی، وہ کلام پاک جس کو پڑھتے پڑھتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ورم کر جایا کرتے تھے، اس کو پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے بھی خواہ وہ بادشاہ تھے یا وہ وزیر تھے یا وہ امیر تھے یا وہ غریب تھے، جنہوں نے اپنے دل کے اندر محبت بسائی اور مرتے دم تک اس کو نبھایا، خدا کی قسم اللہ کا قرآن گواہ ہے، یوں آواز آتی ہے، ادھر موت آ رہی ہوتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں مرحبا، ہم تیرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ آواز آتی ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، التی کنتم توعدون، جتنے پروردگار عالم نے تجھ سے وعدے کر رکھے ہیں، ان تمام کو نبھانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ہم پہلے سے تیار کھڑے ہیں۔ جو لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل میں عظمت بسا لیتے ہیں، محبت بسا لیتے ہیں، اپنے آپ کو غلام بنا لیتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم، تم یہاں دنیا میں بیٹھے ہو، جھونپڑیوں میں رہتے ہو، مکان اور دکان پہ بیٹھے ہو، ادھر فرشتے آواز دیتے ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ نورانی مخلوق، نورانی فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، ان بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، جو کسی کا حق کھانے سے بچتے ہیں، جو دوسروں کی بے آبروئی کرنے سے بچتے ہیں، جو ہر وقت قبر فکر کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، جن کو ہر وقت موت سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں ربنا وادخلہم الہی، ہم دعا کرتے ہیں ان کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولاد کو بھی، تمام کو جنت میں داخل فرما دے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی، بیٹھا گھر میں ہے، دعا فرشتے کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی دعا آج ہمیں نصیب نہ رہی۔ یوں آتا حدیث پاک میں فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اللہ پاک کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے یوں فرمایا، جس نے میری مسجد میں چراغ جلا دیا، میری مسجد کو روشن کیا، منور کیا، 70,000 فرشتوں کو اللہ پاک حکم دیتے ہیں جب تک چاندنا رہے، جب تک روشنی رہے، جب تک میرا گھر منور رہے، تم اس میرے بندے کے لیے بیٹھ کر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرو۔ یوں آتا حدیث پاک میں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو مسجد کو مزین کرتا ہے، جو مسجد میں صفائی کرتا ہے، مسجد کے اندر کا گرد و غبار جو اس کی بدن پہ پڑتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تم اس کے لیے بیٹھ کر کھڑے ہو کر سجدوں میں پڑھ کر دعائیں کرو، الہی جہاں جہاں مسجد کی خاک پڑی جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اعمال کی بات ہے ساری، کرنے والا پائے گا، دیکھنے والا رہ جائے گا۔ جو گاڑی میں سوار ہوگا منزل مقصود کو وہی پہنچے گا، پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر گاڑی کی زیارت کرنے والا نہیں پہنچ سکتا۔ جس کے منہ میں مٹھائی جائے گی اسی کا منہ میٹھا ہوگا، سامنے کھڑے ہو کر کھاتے ہوئے کو دیکھنے سے منہ میٹھا نہیں ہوگا۔ اس لیے اعمال کی ضرورت ہے، انقلاب لاؤ زندگی میں۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس چیز کو برپا کرنے کے لیے، جس کا رواج دینے کے لیے، جس کی اصلاح کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کھپا دی۔ صحابہ کرام کے مزاج بدلے، حالات بدلے، طبیعتیں بدلی، اور جو حکم آیا اس میں کیوں ترانہ کی؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے یوں کہا یا رسول اللہ یہ حکم ایسے کیوں ملا ہے، کیوں کا نام نہیں، کیوں آ جائے تو غلامی کیسی؟ جو حکم ملا اسی کے سامنے سر جھکا دیا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ جس دن شراب کی حرمت کا اعلان ہوا کہ شراب حرام ہے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی پھری، بارش کے پانی کی طرح بہ گئی، اور میرے تیرے جیسے نہیں تھے، چلو جی شراب پینا حرام ہے نا، پیسے لگے اپنے پیسے تو بنا لو، یہودیوں کے ہاتھ بیچ دو، عیسائیوں کے ہاتھ بیچ دو، کافروں کے ہاتھ بیچ دو، تھوڑے پیسے تو کھڑے کرو، چلو آئندہ خریدیں گے نہیں۔ تمام مسلمانوں نے اسی وقت اعلان کر دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قرآن کریم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے کلمہ پڑھنے والوں، مجھ پر میرے نبی پر ایمان رکھنے والوں، انما الخمر، شراب حرام ہے۔ میرے تیرے جیسے ہوتے نا وہ جی پینا ہی تو حرام ہے نا، چلو آئندہ نہیں خریدیں گے، پیسے تو بنائیں نا۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا۔ قوم تھی ایک بڑی سمجھدار، اللہ پاک نے، اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ خداوند عالم نے ان کو آزمایا کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتی نہ ملے، ان کو اعلان کر دیا، خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو، باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے۔ خدا نے حکم دے دیا۔ اب 8 دن تو مچھلیاں ڈھونڈی نہ ملے، اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے۔
कभी बड़ी परेशानी हुई, अब किया क्या जाए। और दिनों में तो मिलती नहीं, बड़ी कम मिलती है, और हफ्ते के दिन यूं सामने फिरे। बस उनके जो आखिरी मुल्ले मुलाने थे ना, जैसे कारखानों में माल बनता है, मुल्ला के दिमाग में दीन बनता है, बैठे बैठे दीन बना लेता है। तो कहने लगा, मियां पकड़ना ही मना है ना? कि हाँ। खाना मना है ना? कि हाँ। दरिया के बराबर में खड्डा बनाओ, उसमें पानी भरो, और इन सबको धकेल कर हफ्ते के दिन उस खड्डे में ले जाओ, इतवार को काबू आ जाएगी। पढ़कर देखे आप कुरान करीम, 9वां सिपारा है, तर्जुमा जिक्र कर रहा हूं, गप नहीं है। गप सुनाने वाले तुम्हें और थोड़े, या मैं भी गप सुनाऊं? फरमाया बस अलहुमानिल करियतिल्लती कानत आखिरतल बहर इद यादून फिस सबती इज तातीहिम ईतानुहुम। मछलियां पकड़ने वालों ने हीला बना लिया, मकर कर लिया, खेल खेला दीन के बारे में। अच्छा जी, पकड़ेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, इकट्ठा करना दिखाओ, कहां लिखा हुआ है मना है। आगे पार्टी बन के, हाँ जी बोली साहब दिखाओ कहां लिखा हुआ है, बताओ कहां लिखा हुआ है। इकट्ठा करना, धकेलना मछलियों को मना, दिखाओ कहां है। अरे भाई, अल्लाह पाक ने मना फरमाया मछलियों का शिकार हफ्ते के दिन हराम है, खाना हराम है। कहने लगा ठीक है, पकड़ना भी हराम है, खाना भी हराम है, धकेल कर गले में इकट्ठा करना दिखाओ कहां हराम है। अब कौन दिखाता? जब नीयत बद होती है तो मसला पहले बन जाता है। इसीलिए फरमाया करते हैं कि आदमी अपने दिल से मसला पूछे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम भी तशरीफ फरमाए। ज़मान बिन सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देहाती सहाबी है, दूर दराज का बाशिंदा है, अजनबी सहाबी है, देहात के रहने वाला। सवारी पे सवार होकर आया और आके मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, है लोगों तुम में शहंशाह कायनात कौन है? साहबा किराम ने इशारा करके बतला दिया ये है। करीब हुआ, अर्ज करने लगा, आप रब्बे दुल जलाल की कसम खाकर बताएं, क्या वाकई आप नबी हैं? आपने फरमा दिया हाँ। इसके बाद कहने लगा, रब्बे दुल जलाल की कसम खाकर बतलाओ, क्या आप पे अल्लाह की किताब नाजिल हुई, कुरान करीम उतरा आप पर? आपने फरमाया हाँ। हर बात में उसने यही बात कही कि कसम खा के बतलाओ, क्या आपने 5 नमाजों का हुक्म दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर कसम खा करके खिला कर कहने लगा, क्या आपने अल्लाह की तौहीद और अपनी नबूवत और रिसालत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा सिखाया है, उम्मत को दिया है? आपने फरमाया हाँ। हज के बारे में पूछता है, ज़कात के बारे में पूछता है, रमजान के रोजों के बारे में पूछता है। और तवज्जो करना, ये अरकान दीन पूछकर वापिस होने लगा और कहने लगा, वल्लाह कसम अल्लाह की, ला अज़ीदु वला अनकुस मिन्हु, मैं इसमें न कमी करूंगा न ज्यादती करूंगा।
نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، ارکان دین پہ عمل کروں گا، اسلام کی بنیادوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی کروں گا، اس کو سنبھال کے رکھوں گا۔ 10 قدم پڑے کو گیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو آؤ میں تمہیں دکھاؤں، وہ زمام بن سلبہ تمہارے سامنے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے، نہ میں دین میں کچھ بات بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، بلکہ جو مجھے دین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو پورا کروں گا۔ صحابہ کرام نے حضور کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دین بنایا۔ ہمارے یہاں بیٹھے بٹھائے دین بن جاتا ہے، اب بنا لیا نا انہوں نے، تو کہنے لگے جی پکڑنا حرام ہے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا کھانا حرام ہے، تکیل کر اکٹھا کرنا گڑے میں داخل کر لینا حرام، کوئی نہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں حلوے کی پلیٹ سے آپ قرآن پڑھ دیں تو کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کا کلام تو ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ انجان لوگ بیچارے ان پڑھ رسومات میں پھنسا رکھے، کیا ان لوگوں نے ایسا ہی گڑا بنایا، پانی اس میں ڈالا، مچھلیوں کو اکٹھا کیا، اس میں داخل کیا اور اتوار کے دن پکڑ کے کھائی۔ اب آدائی اور لوگوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم نے بھی مکر کیا، تجویز بنائی، میں نے بھی تمہارے لیے عذاب تجویز کر دیا۔ آؤ قرآن کریم سے پوچھو ایسا کرنے والوں کو کیا ملا؟ پہلا سپارہ ہے، آواز آتی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو سوئے آدمی تھے، بڑے بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑی بڑی حسین عورتیں تھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں صبح اٹھے تمام کے تمام بندر ذلیل بن گئے۔ شکلیں بدل گئی پروردگار عالم، سوئے آدمی تھے اٹھے بندر بھولو بن گئے۔ کیوں میرے دین میں مداخلت کی؟ کیوں تم نے میرے دین کے قانون میں ہیرا پھیری کی؟ بڑے بڑے بدلے لوگ، کوئی قوم شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بن گئی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں، ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ تجھے کیا معلوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے دعا مانگی، الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا۔ خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے، انسان بنا پھرتا ہے، حسین بنا پھرتا ہے، خوبصورت بنے پھرتے ہو، یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا، ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے۔ پتہ چلا کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا، کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں۔ کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر، عورتوں پہ وقت آیا، مردوں پہ وقت آیا، مگر نہیں بدلے۔ کیسے بدل جائیں؟
سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری ضرورت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا۔ ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی ہے۔ اتنی جرأت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان، عظمتوں والا انسان، جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اس کام میں لگے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلاں آدمی نے مجھے درہ مارا، مجھے بدلہ دلواؤ، فلاں آدمی نے مجھے مارا، بدلہ دلواؤ۔ کیونکہ کام میں مشغول تھے، فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا۔ وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا، فاروق کے دل کو دھچکا لگا۔ یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے عمر و فاروق و خطاب کے بیٹے، تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اونٹوں کا چرواہا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، امیر بنایا، اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے مارتا ہے، قبر میں کیا بنے گی؟ اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے فرق اس کے ہاتھ میں درہ دے دیا اور یوں پیٹ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے، درہ مار لے بدلہ لے لے، قیامت میں بدلہ نہ مانگا۔ کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، وہ تو اتنا ڈرتا ہے، اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برسے ہو، ہم چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ جی کیا بات ہے، جنت ہماری، ہمارے باپ دادا کی۔ ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے غلامی کی انتہا کر دی اور پرواہ تک نہ کی کہ تکلیف کتنی ہے اور کس طرح جان بن رہی ہے، جان کو بن رہی ہے۔ قرآن نے اعتراف کیا، گواہی دی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گلے میں سانس اٹک گیا، پھر بھی خدا کو پکارا، پھر بھی انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرتابی نہ کی۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، ہماری، میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، آخر جوتوں کے لیے بھی کہتی ہیں، کپڑے کے لیے بھی کہتی ہیں، موقع بموقع زیورات کے لیے بھی کہتی ہیں، اور ہزاروں باتیں ہیں، اور ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف تجھے میں لے کے چلوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب، یہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں، کالی کملی والے کی گھر والی ہے۔ فرماتی ہے ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا۔ ہماری ماؤں کا کھانا بھی دیکھو اور پینا بھی دیکھو، گھر والی ہے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ادھر جبریل ان کو سلام کہتا ہے، میکائیل ان کو سلام کہتا ہے، خود خدا عرش عظیم سے ان کو سلام بھیجتا ہے، ان کی گود میں کالی کملی والے کا سر ہے، ادھر قرآن مجید آسمان سے آ رہا ہے۔
اور خوراک کا یہ عالم ہے، پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں، یہودی کے قبضے میں ہے میٹھے کنویں کا پانی، مول ملتا ہے، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ۔ نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو، کیا ہو گیا اگر انہوں نے ساریوں نے اکٹھے ہو کر، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اچھی خاصی فتوحات ہو گئی تھی، مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا مال تھا۔ اللہ اکبر، ہماری ماہوں نے اکٹھا ہو کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اب تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے، اب تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے، کئی مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے گزر گئے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا ہمارا روزینہ بڑھا دو، کچھ پانی بڑھا دو، کچھ کھانا بڑھا دو۔ اندازہ لگائیں آپ، بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا۔ زیور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں۔ اتنی سی بات عرض کی ہے، کالی کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے، ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے، تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے۔ آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں، احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا، دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا، پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی۔ تم میرے نبی کی گھر والی نہیں رہ سکتی، ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو، ایک چیز ملے گی۔